السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح نشانی یا دلیل ہے، اور حق و باطل میں فرق کی واضح نشانی اور دلیل ہے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں قرآن کتاب عمل کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا گیا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں۔ کل کی گفتگو میں ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ مولا کائنات نے قرآن مجید پہ عمل کرنے کی تاکید کی اور یہ ہم کو حکم دیا کہ ایسا نہ ہو، تم قرآن مجید پہ عمل کرو یا اس کو تنہا نہ چھوڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں اس پہ عمل کر کے آگے نکل جائیں۔ اس کے نتیجے میں جو دنیا کے حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ یہ کہ دوسری قومیں قرآن مجید پہ باقاعدہ ریسرچ کر رہی ہیں۔ ہم نے اشارہ کیا تھا، انشاءاللہ ہماری گفتگو کا ایک بہت اہم حصہ ہے اورینٹلزم، استشراق کی، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ دوسری قومیں اسلام پہ، قرآن اور نہج البلاغہ پہ ریسرچ کرتی ہیں۔ وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اور ریسرچ کر کے جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں، جو سسٹم ہے، نظام ہے، طریقہ ہے، وہ قرآن مجید سے لے رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ایسے حالات پیش کیے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی اورینٹلزم کے ذریعے سے ہے کہ مسلمان قرآن مجید پہ عمل نہ کرے بلکہ دور رہے۔ تیسری چیز جو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ قرآن کی ایک غلط شکل بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ اس طریقے سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جسے اسلاموفوبیا کہتے ہیں، کہ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے اسلام کو پیش کیا جائے کہ لوگ ڈریں۔ مثال کے طور پہ یہ تفصیلی گفتگو ہے، ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن بعنوان مثال بہت اہم ہے کہ ہم اس گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ وہ یہ کہ بعنوان اسلام یا مسلمان مثلاً داعش کو پیش کیا گیا، ISIS کو پیش کیا گیا، اور پوری دنیا میں ہنگامہ مچا کہ ISIS اور داعش نے یہاں پہ مثلاً قتل عام کیا ہے اور لوگوں کو مار دیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ سارے ٹی وی چینلز اور پورا میڈیا اس پہ لگ گیا کہ یہ تو بہت بڑی پرابلم ہے، مشکل ہے جو دنیا میں ہے، اور آتنکوادی ہیں اور فلاں ہے۔ صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو بتایا کہ قاتل مسلمان ہے داعش نے جن کو قتل کیا وہ بھی تو مسلمان تھے، مقتول مسلمان ہے، اس کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ اس مرحلے کو چھپایا گیا۔ پھر آپ آئیے، داعش ختم ہو گئے، کس نے ختم کیا؟ رہبر معظم کی لیڈرشپ میں، حسن نصر اللہ کی لیڈرشپ میں، مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کی لیڈرشپ میں، یا آپ کے فتوے کی تاثیر میں، حزب اللہ اور حشد الشعبی، جن لوگوں نے مل کے ختم کیا، یہ بھی تو مسلمان ہیں۔ اگر داعش دنیا کے لیے اتنی بڑی مصیبت تھی تو پوری دنیا کو مل کے ان شخصیات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے دنیا کو اتنی بڑی مصیبت سے نکال دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن داعش کے ختم ہونے پہ انٹرنیشنل لیول پہ میڈیا کو ایسا سانپ سونگھ گیا کہ جیسے ایسی کوئی چیز ہی وجود میں نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس پہلو کو پیش کرتے یا مسلمان کے مقتول ہونے کے پہلو کو پیش کرتے تو وہ جو اسلاموفوبیا والا رخ پیش کرنا چاہتے تھے وہ نہیں پیش ہو پاتا۔ یہ استحصال ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک طولانی عرصے سے، یہ آج کی بات نہیں ہے، ایک طولانی عرصے سے امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک بار بار اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ قرآن مجید کو سینسر کرنا چاہیے، قرآن مجید میں سے آیتوں کو نکالنا چاہیے، جہاد کی آیتوں کو نکال دیں، فلاں نکال دیں۔ لہٰذا پھر آ کے اب لوگوں کے ذہن میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، لوگوں کو
ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ارے اس میں تو لکھا ہوا ہے قتل کر دو، وہ کر دو. لیکن جن لوگوں نے ان آیات کو خود قرآن مجید میں پڑھا ہے وہ آ کے گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے قرآن مجید میں. یہ لوگ صرف استحصال، استعمال اور مس یوز کر رہے ہیں، آیت کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف قرآن مجید کے خلاف اتنا نگیٹو پروپیگنڈا ہے، وہیں دوسری طرف وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں وہ تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں. لہٰذا 9/11 کے بعد سب سے زیادہ بکنے والی کتاب خاص کر کے امریکہ میں قرآن مجید ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے کہ جس بنیاد پہ اتنا ہنگامہ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں اس حد تک قرآن مجید کے خلاف یہ ہنگامہ ہے اور قرآن مجید کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل نظام اور سسٹم ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کے جتنے سسٹم ہیں یہ مکمل نہیں ہے، ناقص سسٹم ہے. یہ دنیا والوں کے لوگوں کے بنائے ہوئے سسٹم ہے. تو جب ایک مکمل سسٹم کے سامنے ناقص سسٹم آئے گا تو خود بخود پھیکا پڑ جائے گا. الہی سسٹم کے مقابلے میں جب لوگوں کا بنایا ہوا سسٹم آئے گا تو خود بخود پھیکا پڑ جائے گا، اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا سسٹم کتنا کم رنگ ہے، کتنا ناقص ہے، اور قرآن مجید کے مقابلے میں کتنا کمزور ہے. لہٰذا اپنے اس سسٹم کو مضبوط بظاہر بنانے کے لیے وہ قرآن مجید کو اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ لوگ قرآن مجید کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں تاکہ ان کے سسٹم کو صحیح اور کامل سمجھیں. لہٰذا قرآن مجید کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف سے متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری چیز کہ کیوں قرآن مجید کے خلاف لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے اور اس کے خلاف لایا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ایک مکمل سسٹم ہے. مولا کائنات کا قول کل پیش کیا ہے کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو آگے بڑھ جاؤ گے، جو عمل کرے گا آگے بڑھ جائے گا. لہٰذا ایسی فضا بنا دو کہ مسلمان اس پہ عمل ہی نہ کرے تاکہ آگے نہ بڑھے، پھر وہ خود بخود آگے ہو جائیں گے. ورنہ اگر مسلمان قرآن پہ عمل کرے گا تو دوسری قوموں سے آگے بڑھ جائے گا. دو، قرآن مجید میں آیت شریفہ ہے کہ جو دو جگہوں پہ تو سیم ایسے ہی انہی الفاظ میں ہے اور ایک جگہ پہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ. یہاں پہ سورہ توبہ کے ریفرنس سے پڑھ رہے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ یہ دین دوسرے سارے ادیان پہ غالب آ جائے گا. ولو کرہ المشرکون، ولو یہ کہ یہ مشرکوں کو برا لگے. یہ خاصیت ہے اللہ کے اس نظام اور سسٹم کی اور دین کی کہ وہ دوسرے ادیان پہ غالب آتا ہے اور مشرکوں کو برا لگتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید کی اتنی مخالفت کیوں ہے. اور یہ مخالفت آج سے نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والی ایک گفتگو میں ہم تاریخ کا ہلکا سا پس منظر پیش کریں گے کہ روز اول جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کفار قریش کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی، اس وقت سے قرآن مجید کی مخالفت اور قرآن مجید کے مقابلے میں لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے. اس لیے کہ یہ ہے اتنی خوبصورت، اتنی بہترین اور اتنی مکمل کتاب کہ جس سے ہر ناقص کو پرابلم ہوگی. یہ عدل کی کتاب ہے، لہٰذا ظلم کرنے والوں کو پرابلم ہوگی. ایک کامل کتاب ہے، لہٰذا ناقص کو پرابلم ہوگی. ایک بہترین نظام ہے، لہٰذا بدترین نظام کو پرابلم ہوگی. یہ دنیا کو کمال کی طرف لے جانے والی کتاب ہے، لہٰذا زوال کی طرف جانے والوں کو پرابلم ہوگی، مشکل ہوگی. اور اس مشکل کے نتیجے میں پھر قرآن مجید کی دشمنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف مثلاً جو ہے لوگ مولا کائنات کے دشمن تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، صرف ائمہ اطہار کے دشمن تھے، صرف سرکار سید الشہداء کے دشمن تھے. نہیں، لوگ جس طریقے سے رسول کے دشمن تھے ویسے ہی قرآن کے بھی دشمن تھے. لوگ جیسے امام علی کے دشمن تھے ویسے ہی قرآن کے بھی دشمن تھے. لوگ جیسے سرکار سید الشہداء کے دشمن تھے ویسے ہی قرآن کے بھی دشمن تھے. لوگ جیسے ائمہ اطہار کے دشمن تھے ویسے ہی قرآن کے بھی دشمن تھے. اور آج تک جہاں ایک طرف ائمہ کی دشمنی لوگ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف قرآن مجید کی دشمنی نکال رہے ہیں. لہٰذا ایسی صورت میں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کو کثرت کے ساتھ پڑھیں،
اور پڑھنے والی بات روز اول کی گفتگو صرف الفاظ اور ٹیکسٹ کی حد تک نہیں، سمجھ کے پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں کہ جس کی طرف قرآن مجید خود دعوت دیتا ہے۔ کتاب عمل سمجھیں، اس پہ عمل کریں، تاکہ جب ہم قرآن مجید پہ عمل کریں تو دوسری قوموں سے آگے نکل جائیں۔ یہی وہ نظام ہے کہ جو ہم کو کمال کی طرف لے کے جائے گا، یہی وہ نظام ہے کہ جو ہم کو ترقی کی طرف لے کے جائے گا، یہی وہ نظام ہے کہ جو ہم کو فلاح و بہبود کی طرف لے کے جائے گا۔ کیسے دشمنی ہے اور کس شکل میں دشمنی ہے، انشاءاللہ ہم یہ بات آنے والے گفتگو میں پیش کریں گے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔